بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت کیوں منگوایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بہت ہی بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت زیادہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ آپ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیں کہ کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی، کیونکہ مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ نے اس عورت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا وہ عورت صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، کہ تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ پھر ایک دن ایک مرتبہ اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی، کوئی ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی دے دیں۔ پھر وہ عورت گھر سے باہر نکل کے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ فقیر وہیں بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر وہ فقیر اس عورت سے کہتا ہے کہ تم مجھے جتنی روٹیاں کھلاؤ گی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا۔ پھر اس عورت نے بہت ہی زیادہ خوشی اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ پھر وہ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ سے کہنے لگی کہ آپ نے تو اس دن مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب سن کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرمایا تھا اس عورت کے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دی اور پھر فرمایا، اے موسیٰ ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن پہلے تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف نکل گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر سبھی لوگوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتے ہیں۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اس خالی برتن میں اپنا گوشت دینے کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، یا موسیٰ علیہ السلام آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن پوری بستی میں کوئی ایک شخص بھی اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ سنتے ہی اس انسان نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم سے کچھ مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہیں انسانی گوشت کے لیے بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا گوشت دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو میں نے 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تب میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی۔ پھر چاہے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے اس مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی کے لوگوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تب اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے، لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر سے فرمایا جو کوئی بھی یہاں اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ پھر بھی وہاں سے کوئی نہیں اٹھا، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اپنی رحمت برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک اس مجمع سے نافرمان بندہ نہیں اٹھے گا تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا تھا لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور وہ خود بھی نہیں اٹھا، بس اس نے مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔